بھیگی ہوئی پلکوں پہ اٹھا لے گئی زینب، تو شبیر کے مقتل سے پیمبر کی لہر تک اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب، اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب، اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب۔ ایک سلوات پڑھ دیا پر محمد والے محمد آ چکے ہیں ایک دم وقت نہ لیتے ہوئے، بس ان کے استقبال کے لیے 3 شعر پڑھ رہا ہوں۔ مولا سلامت رکھے، بہت اچھا آپ لوگوں نے سنا کہ نہ روکیے در زہرا پہ سر جھکانے سے، نہ روکیے در زہرا پہ سر جھکانے سے، یہ احترام ہے سرکار کے زمانے سے، یہ احترام ہے سرکار کے زمانے سے، یہ احترام ہے سرکار کے زمانے سے۔ لاڈل بھائی کی بچھا ہے اب بھی امام حسن کا دسترخوان، ایک پالتے ہیں غریبوں کو اس بہانے سے، بچھا ہے اب بھی امام حسن کا دسترخوان، بچھا ہے اب بھی امام حسن کا دسترخوان، ایک پالتے ہیں غریبوں کو اس بہانے سے۔ یہ جو ہمارے عالم دین ہیں ایک طرح سے پروفیسر ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہاں ہر عمر کا اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھا ہے، یہ جب پڑھتے ہیں تو ہم لوگ سیکھ کے باہر بول لیتے ہیں۔ اب شعر سنیے، ہمارے یہاں سب عالم کیوں ہے، نہ روکیے در زہرا پہ سر جھکانے سے، یہ احترام ہے سرکار کے زمانے سے، بچھا ہے اب بھی امام حسن کا دسترخوان، یہ پالتے ہیں غریبوں کو اس بہانے سے، تو نہ جانے کتنے زمانے میں ہو گئے عالم میرے امام تیری جوتیاں اٹھانے سے، میرے امام تیری جوتیاں اٹھانے سے، نہ جانے کتنے زمانے میں ہو گئے عالم میرے امام تیری جوتیاں اٹھانے سے۔ آئیے ایک دم آمادہ ہیں آپ لوگ انہی اشعار کے ساتھ۔ خطیب محترم، خطیب اہل بیت، عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حافظ صاحب قبلہ سے التماس کر رہا ہوں کہ آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کیجیے بر محمد وآل محمد صلوات۔ تھوڑا آگے آ جائیے، صلوات تھوڑا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں بھائی، بر محمد وآل محمد صلوات۔ یہی وہ علم کے روشن چراغ ہیں جن کو ہوا بجھاتی نہیں ہے سلام کرتی ہے، نعرہ حیدری۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبدو منحته القائلون ولا یحصی نعماء ولا یودی حقه المشهدون الذی لا یدرکه الهمم ولا یناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتقلين المنتجبين المسلمين
المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في تقواه والى ابراہیم في خلته والى موسى في هيبته والى عيسى في عبادته فلينظر الى علي بن ابي طالب. خاندان عصمت و طہارت پر مل جل کر کے اس سے بلند آواز میں صلوات انشاءاللہ. ظاہر ہے کہ گرمی بڑی شدت کی تھی اور اس بارش نے یقیناً کہیں نہ کہیں راحت دی ہوگی، تھوڑی بہت ہی صحیح. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے آسمان سے پانی کو نازل کر دیتا ہے. ظاہر ہے کہ بلا مقصد نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی اتنا برستا ہے کہ یہی پانی زحمت ہو جاتا ہے، اور پانی اتنا برستا ہے کہ کبھی یہی پانی رحمت ہو جاتا ہے. یہ خالق کائنات کی بہرحال مصلحت اور حکمت کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کی اس میں حکمت کیا ہے، اللہ کی مصلحت کیا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. مگر ایک فائدہ تو ضرور ہوا اس بارش کا کہ جو لوگ باہر رہنا چاہتے تھے انہیں بارش نے اندر بھیج دیا ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے. توجہ کیجیے گا، یہ جو بارش ہوئی ہے دو چار باتیں اس کے عنوان سے آواز دے کر کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. ہم نے دن اور رات کے آنے اور جانے میں، شب و روز کی آمد و رفت میں، سورج کے نکلنے ڈوب جانے میں، چاند کے نکلنے ڈوب جانے میں، دریاؤں میں بہنے والی کشتیوں میں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. ہم نے آسمان سے پانی نہیں برسایا مگر اس لیے برسایا تاکہ مردہ زمینوں کو زندہ کیا جا سکے. آسمان سے پانی ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ مردہ زمینوں کو زندہ کیا جا سکے. والسحاب المسخر وتصریف الرياح، اور ہم نے ان بادلوں میں چلتی ہوئی ہواؤں میں ہم نے آیت رکھی ہے، مگر یہ آیت عقل مندوں کے لیے ہے، پاگلوں کے لیے نہیں ہے. ہم نے اس آسمان سے برستے ہوئے پانی میں نشانی رکھی، آیت رکھی تاکہ یہ انسان بارش کو دیکھے اور اپنے خدا تک پہنچے، یہ انسان بارش کے قطرات کو دیکھے اور اپنے اللہ تک پہنچے، یہ انسان خالق کائنات کی ربوبیت کا اندازہ لگائے، یہ خالق کائنات کی عظمت کا اندازہ لگائے. ہم نے اس انسان کو صلوات پڑھنے پر محمد دوپہر کا وقت ہم نے ان تمام چیزوں میں آیت رکھی، ہم نے ان تمام چیزوں میں نشانیوں کو رکھا ہے. توجہ کیجیے گا، مگر یہ نشانیاں ہم نے عقل مندوں کے لیے رکھی ہیں، ہم نے پاگلوں کے لیے نشانیاں نہیں رکھی. ہم نے جو آسمان سے پانی برسایا، ہم نے پانی اس لیے برسایا تاکہ مردہ زمینوں کو زندہ کیا جا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین زندہ بھی ہے، زمین مردہ بھی ہے. گاؤں دیہات میں رہنے والوں سے زیادہ بہتر کون سمجھے گا اس بات کو کہ زمین زندہ بھی ہے، زمین مردہ بھی ہے. میرے اللہ بتا کہ زمین زندہ کون سی ہے، زمین مردہ کون سی ہے. اٹھاؤ سورہ یاسین پڑھو. ہم نے نشانیاں رکھی ان لوگوں کے لیے مردہ زمینوں میں. میرے اللہ پھر تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ہم نے پانی برسانے کے بعد زمین کو زندگی عطا کی. میرے اللہ زندگی کیسے عطا کی؟ کہنے لگا ہم نے اس زمین سے اناج کو اگایا. یہ اناج وہی بندے کھاتے ہیں، یہ بندے کھا کر کے زندگی بسر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین اناج دے وہ ہے زندہ، جو زمین اناج نہ دے وہ ہے مردہ. میں لفظوں کو بدل کے میں کہوں پوری توجہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زمین اناج دے وہ ہے زندہ، جو زمین اناج نہ دے وہ ہے مردہ. یعنی جو زمین اپنے مالک کے کام آ جائے وہ ہے زندہ،
جو زمین اپنے مالک کے کام آ جائے وہ ہے زندہ، جو زمین اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ۔ تو نتیجہ تو یہ طے ہو گیا کہ جو اپنے مالک کے کام آئے گا وہ ہوگا زندہ، جو اپنے مالک کے کام نہ آئے گا وہ ہوگا مردہ۔ اللہ کے بعد اس دھرتی پر اکیلا مالک ہے میرا نبی، اللہ کے بعد اس دھرتی کا مالک ہے میرا رسول۔ تو جو اپنے مالک کے کام آ جائے وہ ہے زندہ، جو مالک کے کام نہ آئے وہ ہے مردہ۔ تو جو نبی کے بلانے پہ خیبر میں آیا وہ زندہ، جو حد سے بھاگا وہ ہے مردہ۔ صلوات پڑھے بر محمد و اچھا ظاہر ہے کہ یہ پانی برس رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ پانی برس رہا ہے، اکثر لوگوں کی توجہ تو ظاہر ہے کہ ابھی سی بارش کی طرف ہوگی، ٹھیک ہے، مگر غور کیجئے گا یہ جو پانی ہے نا، پانی اللہ آواز دے کر کے کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے اسی پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی ہے، ہم نے اسی پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی ہے۔ یہی پانی ہے صاحب کہ ایک نبی نے کہا میرے اللہ طوفان بھیج دے، تو یہی پانی طوفان بن گیا۔ اور کربلا کے دشت میں لوگ سوچ رہے تھے جتنا پانی پیا جائے گا اتنا زیادہ زندہ رہا جائے گا، لیکن ایک گروہ 72 کا لشکر ایسا تھا کہ وہ یہ جان رہا تھا جتنی تسبیح خدا کی جائے، جتنا ذکر خدا کیا جائے، جتنی تلاوت قرآن کی جائے اتنا زیادہ زندہ رہا جائے گا۔ ارے کربلا کے دشت میں یہی تو معجزہ ہو گیا، جو پانی پیتا رہا وہ کب کا مر گیا، جو پیاسا تھا وہ آج بھی زندہ۔ کربلا کے دشت میں تو ہم نے اسی پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی، ہم نے اسی پانی سے ہر چیز کو وجود عطا کیا۔ درخت اگر زندہ ہے اسی پانی کی وجہ سے، بشر اگر زندہ ہے اسی پانی کی وجہ سے، حیوانات اگر زندہ ہیں اسی پانی کی وجہ سے۔ توجہ کیجئے گا، یہ پانی ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو زندگی عطا کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں توجہ ہے، بہت زیادہ اس طرف گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ پانی ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو زندگی عطا کر رہا ہے۔ پانی اپنے آپ پر بڑا ناز کر رہا تھا، پانی اپنے آپ پر بڑا غرور کر رہا تھا کہ جسے چاہوں ڈبو دوں، جسے چاہوں مار دوں۔ لیکن حضرت ابوالفضل عباس نے اپنے چلو میں پانی لے کر کے کہا کہ دیکھ تو اپنے آپ پہ بڑا ناز کرتا ہے، غرور کرتا ہے نا، ہم ترائی میں اترے ضرور، دریا پہ قبضہ ضرور کیا، لیکن ہم پانی کو پانی کی حیثیت یاد دلانا چاہتے ہیں۔ پانی جس کو زندگی دے وہ ہم اور آپ ہیں، جو پانی کو زندگی دے وہ عباس ہے، جو ہمیں اور آپ کو زندگی عطا کرے وہ پانی ہے، جو پانی کو زندگی دے وہ عباس ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ پانی ہماری آنکھوں سے بھی پانی بہتا ہے، کسی کو چوٹ لگ جائے اس کی آنکھوں سے بھی پانی بہتا ہے۔ علماء کرام موجود ہے، تائید فرمائیں گے، روایات اس ضمن میں بھری پڑی ہیں کہ اگر معرفت کے ساتھ یہ آنسو بہ جائیں، آنکھوں سے غم حسین میں یہ پانی نکل جائے تو یہ گناہوں کو آپ کو جلا کے راکھ کر ڈالے گی۔ معرفت کے ساتھ اگر یہ آنسو بہ جائیں، معرفت کے ساتھ اگر یہ آنسو بہ جائیں تو یہ آتش جہنم کو خاموش کر دے گی۔ روایات اس سلسلے سے بھری پڑی ہیں، توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں۔ اب پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ آدم کے علم کو دیکھے وہ علی کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے نوح کے تقوی کو دیکھے وہ علی کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے ابراہیم کی خلت کو دیکھے وہ علی کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے موسیٰ کی ہیبت کو دیکھے وہ علی کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے عیسیٰ کی عبادت کو دیکھے وہ علی کو دیکھے۔ یعنی تمام انبیاء کرام کے کمالات کو سمیٹ کر کے اکیلے ذات علی میں رکھ دیا گیا ہے۔ تمام نبیوں کے کمال ایک طرف، تمام نبیوں کے فضائل ایک طرف، مگر ان تمام انبیاء ما سبق ما سلف کے کمالات کو سمیٹ کر کے اکیلے ذات علی میں رکھ دیا گیا ہے۔ آدم کا علم دیکھنا ہے، آؤ علی کا چہرہ دیکھو، نوح کا تقویٰ دیکھنا ہے، آؤ علی کی عبادتیں دیکھو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہے، علی کا معراج پہ جانا دیکھو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہے، علی کا جنگوں میں حملہ دیکھو، عیسیٰ کی عبادت دیکھنی ہے، حالت سجدے میں پیر سے تیر کا نکالنا دیکھو، یوسف کا جمال دیکھنا ہے، علی کو دیکھو، یعقوب کا صبر دیکھنا ہے،
अली को देखो दाऊद की कुव्वत देखनी है, अली को देखो दाऊद का लहन देखना है, अली को देखो। हमने इन तमाम नबियों के कमाल को समेट करके अकेले ज़ात अली में रख दिया। कहने लगे हुजूर ये कैसे हो सकता है, 1,24,000 अंबिया किराम, 1,24,000 नबी, 1,24,000 अंबिया किराम, इन तमाम नबियों के कमाल को समेट करके अकेले अली की जात में कैसे रख दिया गया। हमने कहा आओ करे अली पर, तुम्हें ये बात भी समझ में आ जाएगी और बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। हमने कहा कि अल्लाह ने पूरे कुरान मजीद को नाजिल किया, भाई 6,000 से जायद आयतें हैं, 6200 से जायद, या मशहूर रिवायत की बुनियाद पर वो 6600 से जायद आयतें, तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीजों, ये जो 6,000 से जायद आयतें मौजूद हैं ये कुरान मजीद है। 114 सूरे हैं ये कुरान मजीद है। ये जो आयात हैं कुरान मजीद, सूरे हैं कुरान मजीद, हुरूफ है कुरान मजीद, मगर इन सब कुरान के खुलासे को अल्लाह ने समेट करके सूरह यासीन में रख दिया। सूरह यासीन को खुलासा किया सूरह हम्द में रख दिया, सूरह हम्द का खुलासा किया सूरह बिस्मिल्लाह में रख दिया, बिस्मिल्लाह का खुलासा किया बे के नीचे नुक्ते में रख दिया। मेरे अली ने फरमाया अना नुक्ता तो तख्तल बा, मैं हूँ बे के नीचे का नुक्ता। तवज्जो कीजिएगा भाई, ये बे के नीचे के नुक्ते को अगर फैलाओ तो कहीं सूरह बकरा बन जाएगा, कहीं सूरह अनआम बन जाएगा, कहीं सूरह तौबा बन जाएगा, कहीं सूरह यासीन बन जाएगा, मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, कहीं सूरह मुज़म्मिल बन जाएगा, कहीं सूरह मुदस्सिर बन जाएगा, कहीं सूरह ताहा बन जाएगा, कहीं यासीन जुमा तगाबुन रूम सजदा बन जाएगा। यही बे का नुक्ता है, अगर फैलाओ तो ये 6,000 से जायद आयतें बन जाए, 114 सूरे बन जाए, लातादाद हुरूफ बन जाए, लेकिन अगर इन्हीं सूरों को समेट दो तो अकेले बे के नुक्ते में समझ करके आ जाए। फैलाओ तो 114 सूरे, फैलाओ तो 6,000 जायद आयतें। हम भी तो दुनिया को यही बताना चाहते हैं, अगर अली को फैलाओ तो कभी आदम की शक्ल में आएगा, कभी नूह की शक्ल में आएगा, कभी मूसा की शक्ल में आएगा, कभी ईसा की शक्ल में आएगा, और अगर समेट दो तो अकेले अली की जात बन जाएगी। ये तमाम नबियों के कमालात समेट करके आया, ये तमाम नबियों के औसाफ को समेट करके आया। एक दुनिया वालों आओ, कोई अकदर तो हमें ऐसा बताओ कि आदम को देखना हो तो हम उसके पास जाए, नूह को देखना हो तो उसके पास जाए, मूसा को देखना हो उसके पास जाए। का खबरदार, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अली का चेहरा देखते चले जाओ, आदम का चेहरा दिख जाएगा, नूह का चेहरा दिख जाएगा, मूसा का चेहरा दिख जाएगा। तवज्जो कीजिएगा ए दुनिया वालों आओ, हमने तमाम नबियों के कमाल को समेट करके अकेले 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 ज़ात अली में रख दिया। अरे अली की फजीलत के बारे में और क्या कहा जाए, जिसका आना भी अल्लाह के घर से है, जाना भी अल्लाह के घर से। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाल। एक नबी का तस्करा करेंगे और गुफ्तगू अपनी खत्म कर देंगे। तवज्जो कीजिएगा, एक नबी का तस्करा, नाम हजरत मूसा है। तवज्जो कीजिएगा थोड़ी देर, अब इब्तिदाई में नाम मूसा है। फिरौन का दौर है, फिरौन का जमाना है। फिरौन यानी बादशाह, फिरौन यानी बादशाह, फिरौन नाम नहीं है, फिरौन यानी बादशाह, ज्यादा वो कहा जाता है फराइना यानी फिरौन की जमा। तवज्जो कीजिएगा, फिरौन मशहूर ही हो गया इसी नाम से। तो मूसा के जमाने में उसको आकर के नुजूमियों ने ये बताया कि देखो तुम्हारी हुकूमत में एक ऐसा बेटा पैदा होने वाला है कि जो तुम्हारी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देगा। अब जाहिर के साथ बादशाह बादशाह ज्यादा कहने लगा कि जहां भी देखो कि किसी औरत के शिकम में बच्चा है, यहां तक के है कि पेट चाक करवाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। और अगर कहीं पैदा हो गया कोई बेटा तो तारीख कहती है कि उसने वहीं पर कत्ल करवा दिया, मरवा दिया। सूरह बकरा है, युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को कत्ल करता है, तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देता है, तुम्हारी औरतों की हया को पामाल कर देता है। ये फिरौन है। तवज्जो कीजिएगा, किसी ने कहा, नुजूमियों ने आकर के खबर दी कि तुम एक बेटा पैदा होगा, तुम्हारी हुकूमत को ले डूबेगा। अच्छा साहब, अब बादशाह है, बादशाह, लिहाजा खोपड़ी उसकी घूम गई, चलो कत्ल करो। लेकिन अल्लाह जिसे बचाना चाहे
اللہ جسے بچانا چاہے اسے کون مارے گا؟ موسیٰ پیدا ہوئے، اب وہاں آئے، قدموں کی آہٹ سنی کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو ماں نے اٹھایا اور پہلے لے جا کر کے ایک تنور کے حوالے کر دیا، تنور میں بیٹا، توجہ کیجیے گا۔ اب ماں یہ سوچ رہی تھی کہ تنور میں جا کر کے کون دیکھے گا کہ تنور میں کسی نے اپنا بیٹا چھپایا ہوگا، حجرہ ہوگا، کمرہ ہوگا، روم ہوگا، ادھر ادھر اپنا ہوگا، بیٹے کو چھپا دیا ہوگا، مگر تنور کے اندر بیٹا رکھ دیا۔ ادھر سے کنیز آئی، اس نے تنور میں آگ لگا دی۔ اب ماں دونوں طرف سے پریشان ہے کہ اگر چلاتی ہے تو فوج مارے گی اور نہ چلائے تو آگ جلا کے راکھ کر دے گی، جائے گی تو دونوں طرف سے بیٹا، جائے گی تو دونوں طرف سے جان، جائے گا دونوں طرف سے بیٹا۔ اب لیجئے صاحب وہ آئے، انہوں نے چیک کیا اور چلے گئے، ماں نے قریب دیکھا، اب دیکھا کہ نہیں موسیٰ صحیح و سالم ہے۔ آواز آئی، اے مادر موسیٰ، اپنے بیٹے کو لو، صندوق میں رکھو، دریا کے حوالے کرو۔ موسیٰ کی ماں نے صندوق لیا، موسیٰ کو صندوق میں رکھا، دریا کے حوالے کیا۔ آسیہ اور فرعون یہ دونوں کے دونوں دریائے نیل کے کنارے آ کر کے بیٹھ گئے۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ صندوق آ رہا ہے، دیکھیں کیا اس میں۔ آسیہ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ ہم نے مومنین کی عورتوں کے لیے مثال دی ہے۔ آسیہ کون ہے؟ فرعون کے دربار میں رہنے والی، اور دربار میں رہنے والی ہی نہیں، فرعون کی بیوی، مگر مومنین عورتوں کے لیے، مومنات کے لیے قرآن نے اسے مثال قرار دیا ہے۔ اب اگر دنیا یہ کہے نا معاشرے نے بگاڑ دیا، سماج نے بگاڑ دیا، معاشرے نے خراب کر دیا، معاشرہ نہیں بگاڑتا جب تک انسان خود نہ بگڑنا چاہے۔ معاشرہ نہیں بگاڑتا جب تک ہم اور آپ خود نہ بگڑنا چاہیں۔ تو یہ بگاڑ دیا معاشرے نے، اگر معاشرے نے بگاڑا تو آسیہ کے اوپر اثر کیوں نہ ہوا؟ اسے فرعون کے دربار میں رہ کر کے ایک مومن کیوں نکل گیا؟ توجہ کیجیے گا۔ تو معاشرہ بعد میں بگاڑتا ہے، انسان پہلے خود سے بگڑتا ہے۔ لیجیے صاحب، فرعون آسیہ دونوں دریا کنارے بیٹھے اور صندوق آتا ہوا دیکھا۔ اب جو صندوق قریب آیا، اب تاریخ کہتی ہے کہ فرعون نے ہاتھ بڑھایا، صندوق پیچھے چلا گیا۔ آسیہ نے ہاتھ بڑھایا، صندوق قریب چلا آیا۔ فرعون ہاتھ بڑھاتا ہے، صندوق پیچھے جاتا ہے۔ آسیہ ہاتھ بڑھاتی ہے، صندوق قریب آتا ہے۔ تو یہ بتائیے یہ ہوا کیوں کہ فرعون جب ہاتھ بڑھائے تو صندوق پیچھے چلا جائے، آسیہ ہاتھ بڑھائے تو صندوق آگے چلا ہے؟ کا حضور یہ اس لیے ہوا کہ اندر ہے ایک معصوم نبی۔ توجہ کرنا، صندوق کے اندر ہے ایک معصوم نبی۔ معصوم نبی صندوق کے اندر رہ کر کے یہ پہچان لیتا ہے کہ کافر کا ہاتھ کون سا ہے، مومن کا ہاتھ کون سا ہے۔ کافر ہاتھ بڑھاتا ہے تو صندوق پیچھے چلا جاتا ہے، مومنہ ہاتھ بڑھاتی ہے تو صندوق قریب چلاتا ہے۔ ارے عجیب بات ہے، بند صندوق کے اندر رہتے ہوئے موسیٰ پہچان جائے کہ کافرہ کا ہاتھ کون سا ہے، مومنہ کا ہاتھ کون سا ہے۔ کافر کب ہاتھ بڑھاتا ہے، مومنہ کب ہاتھ بڑھاتی ہے۔ صندوق کے اندر رہ کر کے موسیٰ جیسا نبی کافر کے ہاتھ کو پہچان لیتا ہے۔ عجیب بات ہے اس ملا کے عقل کی کہ موسیٰ صندوق کے اندر رہ کر کے پہچان جاتا ہے کہ کافر کون ہے، مومن کون ہے، اور میرا نبی 17 برس تک ابو طالب کی آغوش میں پلتا رہا، پہچان نہ پایا کہ کافر کون ہے، مومن کون ہے۔ لیجیے صاحب، اب وہ آیا، صندوق قریب آیا، بولا ارے بیٹا ہے، قتل کرو، مارو، کیا پتا، نہیں رکھو، اسے اپنے پاس رکھو۔ اب عالم طفلی ہے جناب موسیٰ کا، فرعون لے کر کے بیٹھا اپنے زانو پر۔ اب جناب موسیٰ نے فرعون کو دیکھا، فرعون نے موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ نے فرعون کو دیکھا، فرعون نے موسیٰ کو دیکھا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑی۔ ایک بات تو یہ طے حضور کے اتنی لمبی تھی کہ ہاتھوں میں آ گئی۔ سلام ہے آپ کی سماعت کو، دوپہر میں سنانا بڑا سخت کام ہے، مجلس سے زیادہ آپ مجلس کے بعد والی چیز پر توجہ کر رہے ہیں، مگر غور کیجئے کہ اتنی تو چیز آپ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اب موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا، ایک تماچا مارا،
اب بادشاہ صاحب اگر تماچا مارے تو سوچئے کہ عالم کیا ہوگا. فرعون ہے فرعون، بادشاہ ہے بادشاہ، تماچا مارا. مگر تاریخ کہتی ہے کہ فرعون کا منہ ٹیڑھا بیڑا نہیں ہوا. ہم نے ایک بچہ اور دیکھا کہ جب کوئی آزمانے کے لیے آیا تھا اس بچے نے بھی تماچا مارا. اب تاریخ کے یہ فقرات ہیں کہ جب تک زندہ رہا تب تک اس کا منہ ٹیڑھا رہا. مارا تو موسیٰ نے بھی ہے، مارا تو علی نے بھی ہے، مگر موسیٰ نے مارا تو منہ ٹیڑھا نہ ہوا اور علی نے مارا تو منہ ٹیڑھا ہو گیا. کہا علی کا ہاتھ ید اللہ ہے. ارے بچپن ہو یا جوانی ہو یا پیری ہو یا ضعیفی، علی تو علی ہے. لیجیے صاحب، اب یہ جناب موسیٰ ظاہر ہے کہ توحید کے پیغام کو پہنچاتے رہے، نکلے مصر سے مدین کی طرف گئے. توجہ کیجیے، مصر سے مدین کی طرف گئے. اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مصر سے مدین کی طرف گئے. دیکھا کہ دو لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں، حضرت شعیب کی بیٹیاں ہیں، وہ پانی بھر رہی ہیں. گئے ان کی مدد کی، جناب شعیب کے پاس لے کر کے پہنچی. کون ہے یہ؟ اب بابا اس نے ہماری مدد کی ہے، کسی ایک بیٹی سے شادی کرو، مہر یہ 10 سال ہماری خدمت کرو. قبول. شادی ہو گئی، 10 سال وہیں پر رہے، پھر مدین سے چلے مصر کی طرف. اب توجہ کیجیے گا، اب موسیٰ اپنی زوجہ کے ساتھ مصر کی طرف جا رہے ہیں. ٹھنڈی کا زمانہ ہے، موسیٰ کو ٹھنڈک لگ رہی ہے، اور ٹھنڈی کے زمانے میں موسیٰ نے دیکھا کہ پہاڑ پر ایک آگ جل رہی ہے. موسیٰ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہیں پر ٹھہرو، یہیں پر رکو، ہم وہ آگ لے کر کے آتے ہیں، ہم اپنی ٹھنڈک دور کریں گے. توجہ کیجیے گا، موسیٰ پہاڑ پہ پہنچے. بہت توجہ کیجیے گا، موسیٰ پہاڑ پہ پہنچے. اب جو پہنچے تو آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ فخلن علیہ انکا بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ میں ہوں تمہارا اللہ، اپنے جوتوں کو اتار دو. انکا بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ تم مقدس وادی میں آ گئے ہو، مقدس وادی میں جوتوں کو پہن کر کے نہیں جایا جاتا. موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دو. پھر آواز آئی، اخترتنی. موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا، تمہیں نبوت عطا کی، تمہیں نبی بنایا، تمہیں صاحب شریعت بنایا، میں نے تمہیں چن لیا. پھر آواز آئی، موسیٰ ان الساعۃ آتیۃ تکاد اخفیٰ. موسیٰ قیامت آنے والی ہے، میں نے اس کے زمانے کو چھپا رکھا ہے. نہیں پتا کسی کو کہ قیامت کب آئے گی. موسیٰ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، میں نے اس کے وقت کو چھپا رکھا ہے. اور ہاں جب قیامت آئے گی تو ہم ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق جزا دیں گے. آواز کیا آئی؟ آواز آئی کہ موسیٰ میں ہوں تمہارا اللہ، فخلن علیہ. اپنے جوتوں کو اتار دے، جوتے پہن کر کے نہا. انکا بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ تم مقدس وادی میں آ گئے. مقدس وادی میں جوتوں کو پہن کر کے نہیں آیا جاتا. غور کرنا، نتیجہ پہنچ جائے تو میرا ساتھ دینا. انکا بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ مقدس وادی ہے طویٰ، طویٰ میں جوتے پہن کر کے نہا، اس لیے کہ یہ مقدس وادی ہے. اپنے جوتوں کو اتار دے، مجھے معراج کی طرف نہیں جانا کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا میرے نبی نالین پہنے ہوئے چلے آؤ. ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یا موسیٰ انی انا اللہ. موسیٰ میں ہوں اللہ، فخلن علیہ. موسیٰ جوتوں کو اتار. انکا بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ تم مقدس وادی طویٰ میں آ گئے. اب پتا چلا کہ جب مقدس وادی میں جایا جاتا ہے تو اپنے جوتوں کو اتار کر کے جایا جاتا ہے. جب مقدس جگہوں پہ جایا جاتا ہے تو اپنے جوتوں کو اتار کر کے جایا جاتا ہے. اب آپ کو معلوم ہوا کہ عزا خانوں کے باہر جوتے کیوں اتارے گئے. خدا کے واسطے غور کرے. انکا بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار کر کے آ، اس لیے کہ مقدس وادی طویٰ میں آ گئے. تو جب انسان مقدس وادی میں جاتا ہے تو اپنے جوتوں کو باہر اتار کر کے آتا ہے. ارے موسیٰ کی مقدس وادی کو طویٰ کہتے ہیں، عزاداروں کی مقدس وادی کو فرش عزا. صلوات پر محمد و موسیٰ کی مقدس وادی کو طویٰ کہتے ہیں، عزاداروں کی مقدس وادی کو فرش عزا کہتے ہیں. جوتوں کو اتار کر کے آؤ. آواز آئی، موسیٰ میں ہوں اللہ، میں ہوں اللہ. موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا. اب لکھا لکھنے والوں نے کہ ایک درخت سے آواز آئی.
ایک پیڑ سے آواز آئی. اچھا یہ دنیا کا مسلمان جس کو یہ معلوم ہے کہ کنگھی کیسے کرنی چاہیے رسول اللہ نے بتایا سنت ہے, پیجامہ کتنا اونچا پہننا چاہیے رسول اللہ نے بتایا سنت ہے, واش روم کیسے جانا چاہیے رسول اللہ نے بتایا سنت ہے, نکلنا کیسے چاہیے رسول اللہ نے بتایا سنت ہے, ٹوپی لگا کے جانا ہے سنت ہے. توجہ کیجیے گا, سوتے وقت داہنی کروٹ سونا ہے بایاں سونا ہے رسول اللہ نے بتایا سنت ہے. جو رسول نے بتایا سب یاد ہے, جو رسول نے دکھایا وہ سب بھول گئے. کمال کی بات ہے صاحب, یہ سب یاد ہے کہ جانا کیسے ہے آنا کیسے, بہت سی باتیں تو یہاں سے پڑھ بھی نہیں سکتا میں, تو یہ سب کچھ بتایا. اچھا یہ مسلمان کو اگر پتا چل جائے کہ جس درخت سے اللہ بولا تھا, جس پیڑ سے اللہ بولا تھا, وہ پیڑ کون سا ہے, تو کیا برکت کے لیے یہ اپنے گھر میں نہ لگائے گا؟ اگر اس کو پتا چل جائے کہ آم کے پیڑ سے بولا اللہ تو آم کا پیڑ لگائے گا. میں نے پوچھا کیوں لگاؤ گے بھائی؟ کہنے لگا اس سے اللہ ہم کلام ہوا, اس سے اللہ بولا. بیری کا درخت ہو اس کو اگر پتا چل جائے تو اپنے گھر میں لگائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اللہ ہم کلام ہوا, ذریعہ اللہ نے بنایا, موسیٰ سے مخاطب ہوا, موسیٰ سے کلام کیا. نیم کا پیڑ کو پتا چل جائے لگائے گا نا, اس لیے کہ اس سے اللہ بولا تھا, اللہ نے خطاب کیا تھا موسیٰ سے. تو جب دنیا کا مسلمان پیڑ لگانے کے لیے تیار ہے تو اس کو پھر یہ تو سوچنا چاہیے نا وہ درخت تھا کون سا کہ جس سے اللہ بولا, موسیٰ سے گفتگو کی, نہ پتا چلتا وہ پیڑ کون سا تھا اگر کائنات کے امیر کو ہم نے سلام نہ کیا ہوتا, اگر کائنات کے امیر کو ہم نے سلام نہ کیا ہوتا تو ہمیں پتا نہ چلتا کہ وہ درخت کون سا تھا. آواز درخت سے آئی کہ موسیٰ میں ہوں اللہ, اپنے جوتوں کو اتار موسیٰ میں نے تجھے چنا. موسیٰ قیامت آئے گی میزان عدالت پہ رکھ کر کے ہم ہر فرد کے عمل کی جزا و سزا کو قرار دیں گے. تو درخت سے آواز آئی نا, ہمیں نہ پتا چلتا اگر امیر کائنات کی زیارت نہ پڑتا, امیر کائنات کی زیارت پڑ جاتا, بس زیارت پڑھتے پڑھتے ایک فقرے پہ پہنچا, السلام علیک یا شجرۃ النداء, اے بولنے والے پیڑ تجھ پہ سلام, اے بولنے والے درخت تجھ پہ سلام. تو موسیٰ میں ہوں اللہ, جوتوں کو اتار کر کیا, موسیٰ جاؤ ہم نے تمہیں معجزہ عطا کیا, ید بیضا عطا کیا, موسیٰ جاؤ. اب موسیٰ کو چلے جانا چاہیے تھا مگر نہیں, موسیٰ کہنے لگے رب اجعل لی وزیرا ہارون اخی من اہلی, میرے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے. تو موسیٰ جب آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کا بھائی ہارون ہی بنے گا تو خود ہی بنا لیجئے نا. آپ کو جب معلوم ہے کہ ہارون بنیں گے تو خود بنا لیجئے نا. کہا نہیں, بنائے گا اللہ. سب کچھ بتایا کہ میرے خاندان سے ہو, میرا بھائی ہو, ہارون نام ہے, سب کچھ بتا دیا. تو موسیٰ جب اللہ نے آپ کو اتنا سب کچھ دے دیا, اللہ نے آپ سے گفتگو کر لی تو آپ چلے جائیے. کہا نہیں, بتایا انی انا اللہ, میں ہوں اللہ, توحید ہے. اخترت لی, میں نے چن لیا, نبوت ہے. ان الساعۃ آتیۃ, قیامت آئے گی, قیامت آئے گی, قیامت ہے. ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی, عدل ہے. اصول دین ابھی تک جاری ہی ہوئے, اصول دین ابھی تک جاری ہوئے. انی انا اللہ, توحید ہے. اخترت لی, میں نے چنا, نبوت کے لیے, نبوت ہے. ان الساعۃ آتیۃ, قیامت ہے, اور ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی, یہ عدل ہے. اب موسیٰ نے کہا میرے اللہ دربار میں جانا ضرور ہے جب تک اصول دین مکمل نہ ہو جائے. یہ رب اجعل لی وزیرا اخی ہارون کی جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ اسی لیے مانگی جا رہی تاکہ امامت بھی آ جائے. ارے جب فرعون کے دربار میں جاؤ تو مکمل اصول دین کے ساتھ, مکمل اصول دین کے ساتھ جاؤ. دربار میں پہنچے, لیجیے صاحب وہاں سے نکلے, ہوا ایسا آخری بات فضائل کی سنے, گفتگو سمیٹ رہا ہوں کہ جب نکلے تو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ ہم پہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب کب سے آیا, یہ تو عبداللہ ابن سبا یہودی تھا, اس کی پیداوار ہے. پڑھو شیعہ مذہب کب سے آیا ہے, شیعہ مذہب کا وجود کب سے ہے, پڑھو قرآن پڑھو.
تاریخیں پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تشیع کب سے اور شیعت کب سے۔ موسیٰ نکلے، دیکھا دو جوان آپس میں لڑ رہے ہیں، دو جوان آپس میں نزاع کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے دیکھا، لیجیے صاحب، حضرت موسیٰ نے دیکھا تو اب قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کے فطرے ہیں، موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو بلایا۔ اب قرآن کہتا ہے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا۔ فاستغاثا، موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا۔ موسیٰ، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا۔ موسیٰ گئے اس کی مدد کے لیے، گھوسا مارا، وہ وہیں پر مر گیا۔ تو موسیٰ کو جا کر کے کہنا چاہیے تھا نا، ارے غیر اللہ سے مدد نہ مانگا کر، اللہ سے مدد مانگ، اللہ سے، ہم سے مدد مانگے گا شرک ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ مگر نہیں، موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا۔ موسیٰ اپنے شیعہ کی مدد کے لیے گئے، موسیٰ نے اپنے شیعہ کی مدد کی۔ دنیا کہتی یا علی مدد نہ کہا کرو، اللہ کے علاوہ مدد کے لیے نہ بلائے کرو۔ ارے موسیٰ اولو العزم ہے، موسیٰ صاحب شریعت ہے، موسیٰ صاحب کتاب ہے۔ صاحب کتاب نبی کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شیعہ مدد کے لیے بلائے تو اس کی مدد کے لیے جایا جاتا ہے۔ تو موسیٰ کو جا کے روکنا چاہیے تھا نا کہ مدد نہ کریں گے، اللہ سے مدد مانگ، اللہ سے مدد مانگ، اللہ سے مدد مانگ۔ مگر نہیں، موسیٰ نے مدد کی اپنے شیعہ کی، تو بات طے ہو گئی کہ جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو بلایا، جو علی کے شیعہ ہیں وہ علی کو بلاتے ہیں۔ صلوات پر محمد و جناب موسیٰ نے اپنے شیعہ کی مدد کی ہے۔ ہم بھی شیعہ جس کے ہم اس کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، موسیٰ کو منع کر دینا چاہیے تھا، نہ بلاؤ، مگر موسیٰ نے مدد کی۔ موسیٰ نے بتایا دربار فرعون میں جا کر کے توحید کیا ہے، مگر ہاں جب اسی توحید پر آنچ آئی تو اب فخر موسیٰ مدینے سے نکلا، اور مدینے سے نکل کر کے کہتا توحید پر آنچ نہیں آئے گی۔ وحدانیت کو اگر آپ پڑھیں کہ کیا تصور ہے لوگوں کے ہاں توحید کا، میں یہ لفظ نہ کہتا اگر نہ پڑھتا۔ توحید اگر آپ پڑھیں لوگوں کے یہاں جا کر کے، توحید کیا ہے؟ آپ کو توحید پڑھنے کے بعد شرم آئے گی کہ ہمارا خدا ایسا ہے۔ رسالت جا کر کے آپ پڑھیں کتابوں میں، رسول کیسا تھا۔ کل روایت پڑھ رہا تھا میں کہ لوگوں کے نظریات کیا ہے رسول کے بارے میں، نہیں بتا سکتا اس جگہ سے کہ کیا کیا روایتیں۔ ایک روایت یہ سن لیجئے بس کہ روایت یہ تھی کہ صاحب رسول اللہ دروازے پر کھڑے تھے، باہر کچھ یہودی عورتیں ناچ رہی تھی، رسول دیکھ رہے تھے۔ ام المومنین آئے، انہوں نے کہا کہ رسول کیا دیکھ رہے؟ فرمایا آپ بھی دیکھیے۔ یہ رسالت کے بارے میں نظریات ہیں۔ دنیا ہماری عزاداری پہ یہ بدعت ہے، یہ ماتم نہ کرو، یہ عزاداری نہ کرو۔ اپنے یہاں کی رسالت اٹھا کے پڑھو، اپنے یہاں کی توحید اٹھا کر کے پڑھو۔ تم نے رسول کو بنا کیا رکھا ہے؟ تم نے اللہ کو بنا کیا رکھا ہے؟ ہم سے کہتی ہے کہ ہمیں قرآن سے جواب دو، ہمیں قرآن سے جواب چاہیے۔ ماتم قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جائز ہے؟ ہم نے پوچھا یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے؟ اگر آپ سے پوچھے کہ جائز کا ہے تو کہا حرمت پہ دلیل دو، تم کہتے ہو حرام ہے، فتویٰ تم نے لگایا، دلیل تم دو کہ حرام ہے۔ ماتم حرام ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ ماتم حرام ہے؟ دکھاؤ لفظ ماتم ہمیں قرآن میں، حرمت پہ دلیل دو اس کی کوئی، حرمت پہ دلیل دو۔ مگر نہیں، ہمارا اور آپ کا کام ہے صرف جواب دینا۔ جواب کا دور ختم ہو گیا، اب سوال کیجئے، سوال کرنے کی عادت ڈالیے۔ جب آپ سے سوال کوئی کرے نا تو آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ کیا سوچے گا، چونکہ ہم اور آپ اس سے سوال نہیں کرتے اس لیے وہ اتنا جری ہو گیا ہے۔ البتہ سوال ادب کے دائرے میں ہو، سوال ادب کے دائرے میں ہو، بے ادبی نہ ہو، بے احترامی نہ ہو، کسی کے مقدسات جن کو وہ مانتے ہیں ان کی توہین نہ ہونے پائے، ادب کے دائرے میں رہ کر کے سوال کیجیے۔ اب کہیے سوال ہم کریں گے، جواب آپ دیں گے۔ ہم نے ہمیشہ جواب دیا، مگر اب سوال ہمارا ہوگا، جواب آپ دیں گے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے سوال کرنے کی، سوال ہم کرتے ہیں۔ توحید اتنی خراب کر دی گئی تھی،
مگر توحید کو بچایا حسین ابن علی نے۔ آج جس نے توحید کو بچایا ہے اسی کے ماتم کو تم بدعت کہتے ہو، جس نے اذانوں کو بچایا ہے اسی کی عزاداری کو تم بدعت کہتے ہو، جس نے تمہیں بتایا کہ دین کیا ہے اسی دین بچانے والے کی عزاداری کو، اسی دین بچانے والے حسین ابن علی کے غم کو بدعت بتاتے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کربلا نہ ہوتی تو اسلام ختم ہو جاتا، اسلام کا نام ہوتا، لباس ہوتا، مگر اسلام نہ ہوتا۔ ہاں، حسین نے اپنا خون دے کر کے اسلام کی سچائی کی، اپنا خون دے کر کے حسین ابن علی نے اسلام کی سچائی کی۔ عباس کے کٹے بازو اٹھا کر کے اسلام کے بازوؤں کو حسین نے مضبوط کیا ہے، اکبر کا سینہ دے کر کے حسین نے اسلام کے سینے کے مضبوط کیا ہے۔ ہاں لو، اب جو ایام چل رہے ہیں بعد شہادت حسین، بڑے عجیب دن ہے یہ کربلا کی تاریخ کے۔ اے رونے والوں، کربلا کے دشت میں شام غریبہ سے ایک عجیب منظر شروع ہو گیا۔ مجھے احساس ہے، مجھے معلوم ہے، اور یقیناً خدا نے ہمارے بدن کو بنا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان کے بدن کو بنایا ایسا کہ وہ کھانا کھائیں۔ آپ کو بھوک لگے گی آپ جا کر کے کھا لو گے، اتنی گرمی میں پیاس لگے گی جا کر کے پانی پی لو گے، لیکن سوچو جب 4 برس کی بچی پانی مانگ رہی ہوگی، احساس کرو ایک لمحے کے لیے، سوچو نا، آپ لگ رہا ہوگا، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہو، بہت گرمی ہے، لیکن سوچو نا 4 برس کی بچی نے جب پانی مانگا ہوگا تو اس بچی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ شام غریبہ آئے، شام غریبہ کے حالات بڑے عجیب ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھینی جا رہی تھی، 4 برس کی بچی کو تماچے لگائے جا رہے تھے، تو ہر ایک کو قید کیا جا رہا تھا، ہر ایک کو اسیر کیا جا رہا تھا۔ ایک بیمار تھا، ہاں بوڑھا نہ تھا، جوان تھا، مگر اتنا زیادہ بیمار تھا کہ بستر سے اٹھنے کی طاقت اس میں نہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائی گئی، اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی، اس کی گردن میں توق ڈالا گیا، لوگ کشاں کشاں کھینچ کھینچ کر کے اسے کوفے تک لایا گیا۔ ہاں، اب اہل حرام بازار شام میں داخل ہو رہے ہیں۔ پتہ ہے جب بازار میں داخل ہونے والے تھے ایک مقام پر انہیں روکا گیا، جانتے ہو کیوں روکا گیا؟ میں نے روایت میں یہ فقرے پڑھے ہیں، جانتے ہو کیوں روکا گیا؟ اس لیے روکا گیا تاکہ جتنے یزیدی فوجی ہیں وہ سب کے سب کچھ دیر آرام کر سکیں اور تماشائی جمع ہو جائیں، تاکہ آل رسول کا تماشا دیکھیں، تاکہ اولاد قدور کا تماشا دیکھیں۔ ام کلثوم نے شمر کو بلایا اور بلا کر کے کہتی، او شمر ہماری 2 باتوں کو تو مان لے۔ شمر کہتا ہے کیا ہے بتاؤ؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایسے راستے سے لے کر کے جا، ایسے دروازے سے لے کر کے جا کہ جہاں تماشائی کم ہو، تماشا دیکھنے والے کم ہو۔ اے شمر دوسری بات ہماری یہ مان لے، اے شمر دوسری بات ہماری یہ مان لے کہ سر حسین کو تھوڑا سا آگے لیتے جا تاکہ نیزہ دیکھ کر کے لوگ اس کی طرف مصروف ہو جائیں، ہمارے پیریدہ سروں کی طرف نہ دیکھے، ہمارے چہروں کو نہ دیکھنے پائے۔ لوگ سوگ والو، شمر نے حکم دیا اب ایسے دروازے سے لے کر کے جاؤ جہاں تماشائی زیادہ ہو، تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوں۔ سر حسین کو اس کاروان کے بیچ میں رکھو۔ تماشائیوں کو جمع کیا گیا، بازار کو سجایا گیا، دربار میں لایا جا رہا ہے۔ یہ رونے والوں تاریخ کہتی ہے ہند کے کان میں خبر پہنچی کہ قافلہ آ رہا ہے۔ ہند کہنے لگی میں بھی چلوں گی دیکھنے، لیکن ہاں ان قافلے والوں کے ساتھ زمین پر نہ کھڑی رہوں گی، ان قیدیوں کے ساتھ زمین پر نہ رہوں گی۔ ایک تخت لایا جائے، اس تخت پہ میں بیٹھوں گی، مکمل حجاب رہے گا۔ لو تخت لگایا گیا، حجاب میں ہند دربار میں آئی، قافلے والے آ رہے ہیں، یہ قیدی آ رہے ہیں۔ اب جو دربار میں داخل ہوئے، تعلیم کہتی جناب زینب نے دیکھا، ام کلثوم سے پوچھتی ہے اے بہن ام کلثوم اس تخت پہ موجود خاتون کو جانتی ہو؟ کہا بی بی جب سے میرا عباس مارا گیا تب سے میری دور کی آنکھیں کمزور ہو گئی، یہ بی بی نہ پہچان سکی کون ہے۔ کہا وہ ہماری کنیز ہند ہے۔ لو یہ قافلہ قریب پہنچا، ہند نے سوال کیا اے بی بی آپ کی شہر کے رہنے والی؟ کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینے کے رہنے والے۔ ہند نے جیسے ہی سنا ارے تخت سے نیچے اتر آئی۔ بیوی نے پوچھا نیچے کیوں
شہر سے آئی ہو، میرے آقا کے شہر سے آئی ہو، میرے رسول کے شہر سے۔ ارے نہیں ہو سکتا کہ مدینے والے نیچے رہے اور میں تخت پہ رہوں۔ پھر پوچھا ہی کہ نہ بتاؤ آپ کس قبیلے سے ہو؟ کم قبیلے بنی ہاشم۔ اب جو نام سنا چونک گئی، کیا کہا تم نے؟ قبیلے بنی ہاشم۔ ارے میرا آقا حسین کہاں، میرا عباس کہاں، میرا اکبر کہاں؟ اشارہ کر کے بیوی بتاتی رہی، وہ دیکھو میرا حسین، وہ دیکھو سرے عباس، وہ دیکھو سرے اکبر۔ جب سب کو پوچھ چکی نا تو زینب نے کہا اے بیوی کیا زینب کے بارے میں نہ پوچھے گی؟ کہنے لگی او بیوی خبردار، ارے بھرے دربار میں شہزادی کا نام نہ لے۔ زینب نے کہا او ہند، اگر تیری شہزادی ارے اس دربار میں آ جائے تو کیا تو پہچان لے گی؟ کہتی خبردار، ارے کہاں علی کی بیٹی، کہاں شرابی کا دربار، یہ نہ کہے۔ بس زینب نے بالوں کو ہٹایا، اے ہند کہاں پہچانا؟ میں زینب بنت علی، کربلا میں میرا بھیا مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، ہمیں کربلا میں لوٹا گیا۔ قیدی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا